يا أيها الذين آمنوا لا تحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تقولوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور تم اپنا دیا ہوا مہر اس میں سے بعض حصہ واپس لینے کی غرض سے عورتوں کو اپنے گھر میں روک کر مت رکھو۔ ہاں البتہ اگر وہ کھلی نامناسب حرکت کر بیٹھے، زنا کر بیٹھے، تو پھر اپنا دیا ہوا مال لے سکتے ہیں واپس۔ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ایسا ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے تم جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو اسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارا خیر رکھا ہو۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک اور وارث بن جاؤ، اور تم اپنا دیا ہوا مہر واپس لینے کی غرض سے واپس لینے کے لیے اپنے گھروں میں روک کر مت رکھو۔ ہاں البتہ اگر ان سے کھلی نامناسب حرکت ہو جائے تو اپنا دیا ہوا مال واپس لے سکتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ اسی چیز میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائی رکھا ہو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں پر حد سے زیادہ ظلم کرتے تھے، حد سے زیادہ ظلم، انداز الگ الگ ہوتے تھے ظلم کے، لیکن ظلم تو ہوتا تھا۔ اگر زمانہ جاہلیت کے ظلم یا زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج، مینٹالٹی اور ان کے عقائد اور ذہنیت کو دیکھ کر اگر ہمارے زمانے کے اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے مسلمان لوگوں کے ذہنیت، کلچر، کردار، زبان، تہذیب، تمدن، ان کے عقائد کو دیکھیں گے تو نتیجہ یہی نکالنا پڑتا ہے کہ یہ مسلمان ہی ہے یا پھر زمانہ جاہلیت کے سرکینوں میں وہ کرنا ہے۔ نبی آ گئے، جاہلیت کا دور ختم، اب یہ علم کا دور ہے، لیکن کیا ہوا معلوم نہیں ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ جیسا بےڈھنگے کام اور بےڈھنگے عقائد، وہی باتیں مسلمانوں میں چلتی پھرتی اور وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، جبکہ آج سے 20-25 سال پہلے اتنا جاہلیت کا زمانہ نہیں تھا جتنا اب ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے اتنا بدسلوکی اور بدسلیقہ مندی نہیں تھی جتنا آج ہے۔ اگر آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں گے، وہ 15-20 سال پہلے کے زمانے میں اتنے علماء نہیں تھے جتنے اب ہے، اور اتنی محنتیں نہیں تھیں دین کی، جماعت کی بھی، دعوت و تبلیغ کی جماعت کی بھی اتنی محنتیں زور پر نہیں تھیں اب جتنی زور پر ہے، اور علماء کی بھی اپنی محنتیں اس وقت کے زور پر ہے، الگ الگ انداز سے۔ تو آج سے 20-25 سال پہلے اتنی تحریکیں تنظیمیں بہت کم تھی، پہلے تو تھی آزادی کے وقت میں، لیکن آپ ایک 20-25 سال میں بیانات میں ہر موضوع پر کھلنا بیان، اچھا سمجھانے کا انداز، اور ہر موضوع پر بولنے کا سوچنا اور بولنا، ہم کو بیدار کرنا، یہ 15-20 سال سے جو انتظام ہو رہا ہے وہ بڑا شاندار انداز سے کام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہماری قوم ابھی بیدار نہیں ہے۔ ابھی ہماری قوم سے جہالت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ چلو کیا کی ضرورت تو جہاد چلے گی، تو چلو بھائی محنتوں کا، ہمارے جماعتوں کی محنتوں کا، ہمارے تقریروں کا، درس قرآن کا، جمعے کے بیانوں کا، جلسوں کے بیان، کچھ نہ کچھ قوم پر اثر پڑ رہا ہے، قرآن پڑھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، سمجھ بھی رہی ہے، بول کر بولے جا نہیں، اب بھی کچھ بھی نہیں ہے۔
الحم کے سورے کے اوپر بھی عمل نہیں کر لیے، 4 پارے ختم تک ہے، لیکن الحم کے سورے کے آیتوں پر بھی ہمارا عمل صحیح طریقے سے نہیں ہے۔ الحم کا سورہ صرف 7 آیتوں پر مشتمل ہے، وہ 7 آیتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اب جو قوم کتاب ان کی محفوظ ہے، کتاب بدلی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر 3 بڑے مذاہب ہیں، ایک یہودیت، دوسرا نصرانیت، تیسرا اسلام، اور ان تینوں کے پاس آسمانی کتابیں اللہ نازل کیا ان کے پاس ہے، لیکن اب کس قوم کے پاس آسمانی کتاب صحیح سلامت محفوظ ہے؟ وہ مسلمان ہی ہے۔ یہودیوں کے پاس اپنی مذہب کی کتاب تورات محفوظ نہیں، عیسائیوں کے پاس اپنے آسمانی کتاب، اپنے دھرم کی کتاب وہ انجیل محفوظ نہیں، بدل دیے۔ اللہ نام رکھا انجیل، نام رکھے بدل کر بائبل۔ آپ خود سمجھو، ہمیں بدل دیے بول کر لوگ بتا دی، انجیل اللہ نام رکھے اتارا اس کو، یہ لوگ نام کیا رکھے؟ بائبل، جبکہ اللہ نازل کیا سو وقت اس کا نام کیا؟ انجیل۔ نام ان کے کتاب کا نام ہی اب دیکھ لیں گے، قرآن میں اگر دیکھیں گے اس کا نام کیا ہے، اب یہ لوگ جو نام رکھے کر دیکھیں گے تو صاف پتا چلتا ہے کہ انہوں بدل دیے۔ ہمیں بدلے تو کوئی دکھائی نہ بول کرو، لکھ جاتے نہیں بتا نہیں سو یہ کیا کتاب پوچھو؟ بائبل۔ ارے نہیں تو بائبل ہے، ہمارے قرآن میں تمہاری کتاب قرآن انجیل تو پڑھے تو ایسا کیا؟ اب کیا ہے کہ بدل نہیں بول لو۔ دوسری دو دھرم، یہ دو ان بدل دیے کتاب کو۔ اب رہا ہمارا دھرم، آسمانی دھرم، اس کے علاوہ دوسرے بھی دھرم ہے۔ 4000 سے دنیا کے اندر 4200 سے زائد مذاہب ہیں، 4200 سے زائد مذہبوں کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، لیکن کسی مذہب کے پاس اب سوائے اسلام اور مسلمانوں کے کسی مذہب کے پاس آسمانی کتاب سلامتی کے ساتھ محفوظ نہیں ہے۔ اب جس مذہب کے پاس اور جس مذہب کو ماننے والوں کے پاس آسمانی کتاب محفوظ ہے وہ قوم پڑھنی چاہتی ہے، پڑھتی بھی نہیں ہے، پڑھتی بھی نہیں ہے، پڑھنا آتا بھی نہیں ہے، پڑھنا آتا بھی نہیں ہے، سیکھتی بھی نہیں ہے، سیکھنے کا اگر انتظام بھی ہو سیکھتی بھی نہیں ہے، پڑھنے کا، پڑھانے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا انتظام ہو، اگر انتظام نہیں ہے تب بھی جہاں انتظام ہے وہاں جا کر حق تو یہ تھا، اگر سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور جا کر پڑھنے پڑھانے کا انتظام ہے تو وہاں جا کر پڑھنے کو سمجھ کو سمجھانے کو تھا، حق تو یہ تھا، لیکن غفلت اتنی ہے، پڑھنے پڑھانے کا نظام یہاں ہوتا ہے، سمجھنے سمجھانے کا نظام یہاں ہوتا ہے، غفلت یہاں پہ کبھی ہوتی ہے۔ اگر ایسی لاپرواہی کریں گے اللہ تعالیٰ ہدایت چھین لے گا، پھر ہدایت چھین لے گا، اللہ کے کرم سے مزہ۔ اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کے اگر بیان میں بیٹھیں گے، اس کی تقریر میں بیٹھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کی نعرے بازی کریں گے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو خوش کرنے سے جہاں ملتا بھی کیا دیتا بھی نہیں ہوں، اچھا دیا ملتا بھی کیا دے گا؟ وہاں ملے تو وہاں بیٹھے سے اس کے جلسے میں، اس کے پروگرام میں پانی کی ٹائکر دے گا، زیادہ ہو تو کھانا دے گا، اچھا اور کیا دے گا؟ چلو مان لیا آپ کو گھر سانسن کر دیا، اور کیا کر سکتا ہے؟ دنیا کی سہولت کا آپ کے لیے انتظام کر سکتا ہے، خبر کی سہولت کا آپ کے لیے انتظام نہیں کر سکتا۔ اسے بولا تیرا نام میں تسبیح ہے تو 1000 بار پڑھو، تو مجھے خبر کا صاحب میں سب دیکھ کر بولو اسے تیرا نام میں 1000 بار تسبیح لے کو پڑھو۔ اس پولیٹیکل لیڈر سے آپ کو محبت ہے، اس سے بولو تیرا نام میں تسبیح لے کو روز 1000 بار پڑھتا ہوں، تو مجھے اتنی بات کی مجھے ضمانت دے دے، وعدہ کر دے کہ میرے خبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ کون ہے ایسا بندہ؟ کون نہیں کر سکتے سب؟ اللہ کے رسول کے پیچھے پڑ جاؤ، قرآن حدیث کے پیچھے پڑ جاؤ، اسے فالو کرو، کیا ہونا وہ مل جاتا۔ اب میرے پاس ایک کلپ ہے، اس کا پیغام، اس کا اس کا پیغام خلاصہ کیا ہے؟ ایک آدمی سوشل میڈیا کا کارندہ لوگوں سے پوچھتا ہے، ہندو دھرم کے لوگوں سے، یہ سب چیزیں دکھانا پڑتا ہے، اور سنانا پڑتا ہے، نہیں تو آپ کو معلوم ہونا، آپ کو روز بیدار ہونا ملتا ہے، دکھانا بولنا، ہمیں اتنی عزت کرنی کیا معلوم ہوتا، بولے نہیں دکھائیں تو کیا معلوم ہوگا۔ تو ایک سوشل میڈیا کا ایک آنکر بچوں سے پوچھتا ہے، غیر مسلم بچوں سے، کسی پارک میں تاج محل کے پاس یا کسی اور جگہ پر تھے، گھومنے کے لیے آئے تھے، تو ان سے پوچھتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ ابھی ہر ایک آدمی کی تقریباً 10 سے 15 20 آدمیوں سے پوچھا، رپورٹ پوچھا
دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ دھارمکا کتاب، دھرم کی کتاب۔ کون سی دھرم کی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ تو اکثر لوگوں نے کیا کہا بھائی مہابھارت یا بھگوت گیتا یہ کہا، بھگوت گیتا یا مہابھارت یہ کہا اکثر لوگوں نے۔ اس کے بعد ہر ایک سے ہم پوچھا بھائی تو تیرے دھرم کی کتاب بھگوت گیتا دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بولتا ہے، تو مجھے بتا تجھے تیرے دھرم کی دھارمک کتاب میں سے تو یہ کویتا یہ اس کا لیسن پڑھ کے سنا سکتا کیا؟ پوچھا ہوں، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، آپ کو دکھانے کے لیے رکھا ہوں اسے تاکہ ہمارا احساس پیدا ہو۔ اگر یہ سوال ہمارے سے میں پوچھا تو تمہارا قرآن محفوظ ہے کیا؟ 1400 سال میں نازل ہوا، اب تک محفوظ ہے کیا؟ ہے بولتے سبھی ایسا محفوظ ہے تمہارے کیا؟ تو 2-3 آیتوں کا تفصیل اس کا معنی مطلب بول بتاؤ، اس کی شاعری نزول کیا بتاؤ، سناؤ مجھے، کیا بول سکتے ہیں؟ یا پھر ایسا پوچھا زنا اگر کسی سے ہو گیا تو اسلام میں سزا کیا ہے؟ شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ غیر شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ یہ حکم کون سے پڑھے میں ہے، کون سے سننے میں بتاؤ بولتا پوچھا تمہارے کو کیا بولیں گے؟ اب ان کو سوال پوچھے صاحب، ہندوؤں کو سوال پوچھے، ہمارے ملک کے ہندو بھائیوں سے سوال کیا گیا دھارمک کی کتاب کو ذکر جاتی ہے، جواب دیے مہابھارت اور رامائن بول کر۔ اب ذرا پڑھ کو سنا ہو تو انہوں نے کیا بولے؟ ذرا پڑھ کو سنا ہو تو انہوں نے کیا بولے؟ کوئی جواب نہیں سنا، معلوم نہیں آتا، یاد نہیں ہے، پڑھ کو سناؤ یاد نہیں ہے، مجھے نہیں آتا، یہ تقریباً 10-15 لوگ کے ساتھ بولے۔ اب آخرکار مسلمان بھی تھے جو ان کو پوچھے پڑھنے لگے، علم سورہ پڑھنے، کوئی سی آیت پڑھنے لگے، علم علم کی آیت، یہ آیت کو ایسا۔ اگر آپ آج کے غیر مسلم لوگوں کا حال کیا معلوم؟ ان کو قرآن کے بارے میں، ایمان اسلام کے بارے میں بہت سارا علم ہے ان لوگوں کو، کون سے کتاب میں کیا ہے، کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی، کہاں کتنے سال گزری، مکے میں کتنے سال گزری، نبوت کا اللہ اعلان کرنے کے لیے کتنے سال عمر میں کہا، ان کی پہلی بیوی کون، کیا نام، ان لوگ کتنے شوہر سے ہوا تھے، پہلے شوہر کے کتنے بچے تھے، نبی کو کتنے بچے تھے، بیٹے بچہ کتنے، مرد بچے کتنے، نام کیا ہوں گے، آج غیر مسلموں کو معلوم ہے۔ افسوس کہ جو قوم اس پیغمبر کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہے، یہ قوم کو اپنے نبی کا نام معلوم نہیں ہے۔ کیا کریے جبکہ علم ہے، پڑھنے پڑھانے کا نظام سسٹم ہے، جڑ کے پڑھنا چاہیے تھا، جڑ کے پڑھنا سیکھنا چاہیے تھا۔ اگر یہ سوال اگر کر لے کوئی غیر مسلم بندہ ہمارے سے کہ بھی بتا کہ تیرے اللہ کے نبی کے لائے ہوئے کتاب اور شریعت میں کتاب میں یہ حکم کہاں ہے، یہ حکم کہاں ہے، اگر پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ منڈی کہا جلنا بولو گے نہیں، سیکھو، اس لیے پڑھنا سیکھو، پڑھنے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے علم کی اہمیت ہے۔ سوچ کچھ اللہ تعالیٰ جب اللہ نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ علم سیکھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ اللہ نے اس سورہ کی سورہ علق کی 5 آیتیں اتارا، اس میں کیا ہے، اس میں کی ان آیتوں میں مطلب کیا ہے، اسٹارٹنگ کی آیت میں کیا ہے، پڑھو، اقرأ پڑھو، بسم ربک الذی خلق، جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اس اللہ کا نام لے کر پڑھنا شروع کرو۔ زمانہ جاہلیت نبی آنے سے پہلے بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے، بیٹے بچیوں کو، اور سب تمام تر بہت ساری برائیاں، شراب عام تھی، زنا عام تھا، بہت ساری لٹیری اور ڈکیتی سب عام تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کروا لو، یہ ختم کروا لو، شراب پینا ہو، مکی کعبۃ اللہ کے اندر 360 فٹ ہے اور کعبۃ اللہ کا تم ننگا طواف کرتے ہو، چادر ڈال کر طواف کرو، اللہ یہ سب بولنا تھا؟ نہیں بولا۔ اللہ کیا حکم، پہلی وحی میں اللہ کیا نازل کیا ہوگا، اقرأ پڑھو، اس نے وقت کے بنی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، جس نے پیدا کیا، یہ ہے، یہ نہیں کرنا بولا ہے اللہ، وہ نہیں بولا کعبے کے طرف کپڑے پہن کر پڑھو، یا پھر کعبے کے اندر سے 360 فٹ ہٹا کر لو، بچے کو زندہ دفن کروا ہو، اللہ وہ بولنا تھا نہیں، ضرورت تھی اس کی، اللہ وہ نہیں بولا۔ جب یہ آ جائے گا تو وہ سب ختم ہو جائے گا، جب یہ پڑھنے کا سیکھ لیے، پڑھنا سیکھ لیے، علم سیکھ لیے، پھر وہ سب جہاد ختم ہو جائے گی۔ جہالت ہے تو سو رسم والا کرتے رہنے کا، علم ہو تو پھر کرتا نہیں۔ میں کبھی ناچا کیا بولا میں جاؤں، دیکھیے آپ کوئی ایک ویڈیو ہو یا کوئی اور ایک فوٹو ہو تو بتا دیں، علم ہے ناچتا نہیں بندہ، علم ہے گمراہ ہوتا نہیں بندہ، علم ہو تو پھر خادیہ نہیں کون، اس کے عقائد کیا معلوم کر لے تو بچ کے رہتا، اس سے، اس کے فتنے سے، اس کے فالوور سے بچ کے رہتا، شکیل حنیف کون، اس کا فتنہ کیا،
اس کا دعویٰ کیا ہے اور کیا بول رہا ہے، اس کے عقائد کیا ہے معلوم ہوگا، علم ہو تو، نہیں تو پھر ٹوپیاں رہیں گی، داڑیاں پگڑیاں رہیں گی، پھر بھی قادیانی بن چکے ہوں گے، قادیانی بن گئے ایمان چلے گیا، یا پھر شکیل بن حنیف کے فالوور بن گئے، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے وہ لوگ شکیل بن حنیف کے جماعت کا کام کر رہا ہے۔ بچوں کو اور مسلمانوں کو شکیل بن حنیف بنانے کے لیے آیا ہے، اس کے فالوور بنانے کے لیے آئے، داڑھی والے لوگ ایمان نخود کافر ہو گئے۔ شکیل بن حنیف کو ہمارے نبی کے بعد، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شکیل بن حنیف نام کا ایک آدمی ہمارے ہندوستان کا چاہیے، باہر ملکوں کا نہیں، ہمارے ہندوستان کا چاہیے، خبیث انسان ایک نمبر کا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ان کیا بولتا ہے، ان کیا بولتا ہے، میں مہدی بولتا، کبھی بولتا ہوں عیسیٰ، کبھی بولتا ہوں یہ، کبھی وہ، کیا کھیل۔ اب عجیب بات، ایک دعویٰ کر رہا، مجھے اس کے دعوے پر کوئی تعجب نہیں ہے، تعجب اس پر ہے اس کے فالوور لوگ بنتے نہیں، اس پر تعجب ہوتے، اس کے لوگ فالوور بنتے نہیں سے عیسیٰ مان کر، اس پر مجھے تعجب ہے۔ ان شکیل بن حنیف بول لیا کہ خدا بول لیا، کوئی فرق نہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے جو لوگ فالوور ہیں نہیں، مجھے ان پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ یہ لوگ کیسے اس کے فالوور بن گئے، ایسا علماء کے ساتھ بیٹھے نہیں، پڑھے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بابا ہے کیا، قرآن میں یا دیگر کتابوں میں ان کا نام آیا ہے تو ان کے بابا کا نام سب آیا ہے، یا عیسیٰ ابن مریم ان کا آیا ہے، پڑھے نہیں، عقائد سیکھتے نہیں لوگ۔ ہمارے پاس اعمال کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہونا چاہیے، لیکن نماز کا بھی درجہ عقائد کے بعد، قرآن کا بھی درجہ عقائد کے بعد۔ اگر عقائد ٹھیک ہو تو پھر یہ سب قبول، اگر عقائد ٹھیک نہیں ہے، ہمیں قرآن بھی پڑھ رہے صاحب، لوگوں کو نماز کے بلاتے صاحب، ہمیں وہاں عمرہ جا کو کرتے صاحب، دوسرے تمام پر کام کرتے، نبی کے روزے پر جا کے مدینے کو سلام عرض کرتے۔ اگر ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلام احمد قادیانی کو، جو اس کا دعویٰ ہے نبی بول کر، اگر ہمیں اسے نبی مانتے نہیں، یا یہ غلیظ خبیث اسے شکیل بن حنیف، ان عیسیٰ بول رہا اپنے آپ کو، اپنے آپ کو مہدی بول رہا، اگر ہمیں اسے مانتے نہیں تو ہمیں مسلمان نہیں۔ بھلے تم نماز اللہ کے پڑھتے رہو، روز 1000 اجر غیر مسلموں پہ کلمہ پڑھو، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ عقائد ٹھیک نہیں ہے آپ کے، عقائد کی اتنی اہمیت ہے، عقائد پہلے سیکھو، بمبڑیاں مارو، عمر کے بعد پڑھ رہی ہے، ماں کی بات بمبڑیاں یہ بھی لال ہو گئی ہے، اجلی ہو جائے گی، کفن میں خبر میں چلے جائیں گے، لیکن ہماری قوم سدھرنے کا نام لے رہی ہے۔ اب ساتھ تو ہماری فکروں کا، اب ساتھ تو علماء کی فکروں کا، آج جو پرس بتا دیا کریں، آج کے نوخیز علماء، نو فارغ علماء جو فکرے لے کر آتے ہیں، آج سے 40-50 سال پہلے کے ہمارے بزرگاں، وہ جو 50 سال کا تجربہ رکھ کر جو فکرے لے کر اور میں کام کرنے کا جذبہ لے کر آتے تھے، آج کے 20-25 سال کی ایسے نوخیز علماء کی فکریں وہ حد تک پہنچ چکی ہیں۔ آج کے 20-25 سال کے نوخیز، نو فارغ علماء کی فکریں، یہ 50-60 سال کا تجربہ رکھنے والے عالموں کی فکریں جو ہوتی ہیں، وہ کس فکر کے پاس ہے آج کے نوخیز علماء کے پاس، لیکن خوف ساتھ نہیں دے رہی ہے، یا خوف ناک پہ دم کر دیتی ہے، پھر چھوڑ کے چل جاتے ہیں۔ کئی کو بیٹھنا بھی نہیں آتا بھائی، یہ بھائی کو غلامی کرتے رہنا، دن ایک بولتا، ان ایک بولتا، یہ سب کئی کو بولتے، سب ضرورت کیا بولتا، یہ جناب بولتا پولیٹیکل کے بارے میں ضرورت کیا، ووٹ کے بارے میں بولا ضرورت کیا بولتا، اتنا بولتا، وہ QR کوڈ سب ضرورت کیا ہے، وقت ہے جب سب ضرورت کیا، اب ہر ایک چیز کو ضرورت کیا، یہ بول بولتے اب غلامی میں ہے سو، اب بھی اگر نہیں بولے تو پھر اب کیا کرتے معلوم۔ اور میرے پاس الفاظ ہے، اور میرے پاس الفاظ ہے، کنٹرول کر رہا ہوں، کنٹرول کر رہا ہوں، کنٹرول کا میرا دامن چھوٹ گیا، آپ کے دل یا تو وہی حد چلے جاؤں گا، یا پھر آپ کے جنازے ہو جائیں گے، اور تو میرے پاس غلیظ الفاظ بھی ہے، بیدار کرنے کے لیے وہ نہ پڑتا، پھر ہم کیا کریں گے؟ جب ہم سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا بولے تو اب کیا کرنا پڑتا؟ الٹی انگلی سے، ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا، خوف سیدھا بول رہا نہیں سنی، کیا کرنا پڑتا؟ ٹیڑھے پر سے بولنا پڑتا، سب کچھ بول رہے صاحب، سنو ساتھ تو آج کے علماء کا، اس کے فتنے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، اس کے عقائد کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، ان علماء کو معلوم ہے، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، پہلے عقائد سیکھو، عقائد پہلے سیکھ لو، نبیوں کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا، کتنے عقیدے نبیوں کے بارے میں ہے، سیکھو پہلے، اللہ کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا، اللہ کو ذات میں ایک ماننا، ذات کو تو کیا معلوم ہے، صفات میں اللہ کو ایک ماننا، صفات کو تو کیا معلوم نہیں والے کو، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ولیوں کو کیسا ماننا،
وہ سب چیزیں ہیں، تمام تر چیزیں ہمارے پاس ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام انہوں مرے نہیں، ان لوگوں کو موت نہیں آئی ہے، انہوں 3 سال کی عمر میں یہودی لوگ ان کو پیچھے پڑ کے مارنے کے لیے تو اللہ ان کو زندہ اللہ ان کو اٹھا لیا، پھر قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھیجے گا۔ کب بھیجے گا؟ پہلے کون آئیں گے، بعد میں کون آئے گا، پھر کون آئیں گے، عیسیٰ کہاں آئیں گے، کون سی مسجد میں آئیں گے، کون سے ملک میں آئیں گے، کون سے ماس وقت آئیں گے، کس کو ہاتھ رکھو آئیں گے، یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہے، سب بول دی ہے ہمیں، لیکن آپ پہ ہے کیا؟ وہ ہے سب ہے۔ اگر معلوم ہے تو اب بول رہا شکیل میں دعویٰ کر رہا ہے کس طرح لوگ اس کو مانتے جائیں گے۔ تعجب کی بات یہ ہے، اور بڑی تعجب کی بات، ایک تعجب میں بتا دیا اس کو ماننا تعجب کی بات، اور تعجب کی بات کیا ہے؟ اسے مان کے کم سے کم کافر ہو گیا، کم سے کم آپ چپ کے تو بیٹھتے کیا نہیں، اپنی لگی ہوئی کھجلی، اپنا لگا ہوا کفر دوسروں تک پہنچانے کے لیے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو اسکول کے پاس جا کے وہی پیالہ ہمارے بچوں کو پلانا چاہیے، ان کو ابھی جو شکیل ملک کے فالو والوں کو دادی دی ہے، آپ اٹھاؤ سوشل میڈیا، میرے پاس ہے سب کچھ، تحقیق اور رپورٹ رکھ کر بولتا ہوں، چونکہ چھوٹا نہیں ایسا ہی تمام کا رپورٹ یا ان کے شارٹ فلم یا ان کے میرے پاس ویڈیوز میں اپنے پاس رکھ کر بولتا ہوں سب تمام کا چیزیں۔ ایک آدمی کو داڑھی بھی ہے، اب یہ سب ٹوپی بھی ہے، پھر تم کون ہے؟ دعوت دے رہا ہے کس کی؟ نماز کی نہیں، جماعت میں نکل کی نہیں، شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مانو، شکیل بن حنیف ہمارا استاد ہمارا پیر ہے، اس کو تو فالوور بن جاؤ۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دعوت دے رہا ہوں اسکولوں کے پاس جا کر، پرسوں ابھی 2-4 دن پہلے یہ ویڈیو میں نے دیکھا، ہندوستان کا ہے، پھر بھی معلوم نہیں ہے۔ عقائد کو سمجھیں گے نہیں تو نقصان ہوگا، نقصان ہوگا۔ عقائد کو سیکھو سمجھو، عقائد کو سیکھو سمجھو، عقائد کو سیکھنا چاہیے، عقائد کو سیکھ کے بغیر کیا بھی نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ کے باہر میں طواف، کعبۃ اللہ کے اندر گھس جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ، اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، کعبۃ اللہ میں اوپر اندر جانا نہیں، کعبۃ اللہ کو نکل جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نبی کو ماننا، یہ کرنا چاہتے ہو، یہ نہیں کرے، کعبۃ اللہ کو نکل تو گھس کو اندر، گھس کو کیا فائدہ ہے؟ ایمان یہ ہے سو نبی کو آخری نبی ماننا، یہ ایمان ہے سو، یہ عمل نہیں۔ نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ عمل نہیں ہے، ایمان نہیں، اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں۔ کل جو بتا دیا تھا میں، ایمان کسے بولتے ہیں، اسلام کسے بولتے ہیں؟ آتے رہو علماء کے نام پہ بیٹھتے رہو، آپ کے ایمان کا تحفظ علماء کے بیان سے ہوتا ہے۔ اگر علماء کے جڑ کو نہیں رہیں گے، ان کے بیانات سے اگر آپ استفادہ نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہوگا۔ اعمال تو کرتے رہیں گے، ایمان اس طرح نہیں کا عمل کیا خاص کریں گے آپ؟ ایمان پیدا کرو پہلے، عقائد میں سیکھو، عقائد سیکھو۔ اور ایک بات بولتا ہوں یہاں پر، اب دیکھو تمہیں اب یہ لوگ جو شکیل بن حنیف کے فالوور ہیں، ان کے چہرے میں داڑھی بھی ہے، سر میں ٹوپی بھی ہے۔ اب ان کے چہرے میں داڑھی ہے، سر میں ٹوپی کا مطلب کیا ہے؟ ابھی لوگ نماز کو آتے تھے، مسجد کو آتے تھے، بیانات سننے گنے بدل گئے ایسا، اعمال تو چڑھ گئے، اسلام تو چڑھ گیا۔ یہ داڑھی یہ ایمان نہیں، اسلام ہے یہ اسلام نہیں، یہ ایمان نہیں، یہ اسلام ہے یہ۔ اب ان کے چہروں میں اسلام تو چڑھ گیا، ایمان نہیں چلا۔ اب ہمیں اتنے بیان سن کر ہمارا یہ حال ہے، اس کے فالوور ہے، ہمارے عورتوں کے لیے ہمیں کیا تو سمجھا نہیں کیا؟ عورتوں کے ایسا در سے بات کیا تو ہلکا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا بول یہ حال ہمارے قوم کا، اب ان کو سننے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، درس خان کا کوئی انتظام ہے کیا؟ نہیں ہے۔ پردے صاحب کسی جگہ پر خواتین منزل کے نام سے کوئی حال بنا کر ان کے آنے کا راستہ بھی الگ ہے، ان کے جانے کا راستہ بھی الگ ہے، یا ایسا جمعے کا بیان سنانے کا کوئی انتظام ہے کیا؟ ایمان اسلام معلوم کیا نہیں ہے۔ ہمیں سن کر ہماری یہ حالت ہے، ان کو سنتے بھی نہیں، سنانے کا سسٹم بناتے بھی نہیں، پھر انہوں ایمان پر حساب پر کیسے باقی رہیں گے؟ ہمیں تو نماز پڑھ رہی، اگر ہمارے عقائد ٹھیک ہے، اگر ہمارے ایمانیات ٹھیک ہے، اللہ کو کیسا ماننا ویسا مان رہے مثال کے طور پر، اور نبی کو کیسا ماننا ویسا مان رہے، آخر نبی ماننا آخر نبی ماننا، اب پھر تمام پر ہمارے عقائد کیسا ہونا ویسے ہے۔ اگر ہماری بیوی کا عقیدہ کیا شکیل بن حنیف کو عیسیٰ ماننے کا ہے، بس اب کافر ہو، اسے جا کر دیکھنا، اس کے ہاتھ جا کر بیعت کرنا، یہ سب کا ضروری نہیں ہے۔ غلام احمد قادیانی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے فالوورز اب بھی دنیا میں ہے، اگر اسے نہیں ہے، اسے دیکھتا ہوں، اسے وہی خبر کو دیکھتا ہوں، اس کو یہ سب نہیں ہے، اگر عقیدہ بدل گیا تو بس کافر ختم۔ جب ایمان چلے گیا اب نکاح باقی نہیں۔
नहीं रहता। ईमान पर तमाम तर चीजें डिपेंड है। सो अब वही चले जाए तो अब क्या रहेगी? ये देखा है ऐसी ईमान इस तरह तो क्या सब ये सब क्या करेंगे बोलो? सब यहाँ की बात मैं बोल रहा हूँ। सो वही चीज़ ईमान पर मेहनत होना, जैसा नमाज पर मेहनत हो रही है, ईमान पर मेहनत हो, ईमान पर मेहनत हो, ईमान पर मेहनत हो। ईमान की अहमियत है। सो ईमान है तो सब कुछ है। सो ईमान नहीं है। अब रमजान में एक बंदा नमाज पढ़ने आया था, हमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसे अता करके भेजे, ईमान की, इस्लाम की, मुसलमानों की मोहब्बत दिल में रहे बोलकर। वैसा होना चाहिए। गैर मुस्लिम भाइयों को हमारे लाना चाहिए, मस्जिदों में बुलाना चाहिए, उनको शान पेशी करो, उनको अच्छा डब्बा दो, उनको नबी की सिरत की कोई तरीके में किताब दो उनको, ताकि आज हमारे मुल्क भारत के अंदर अभी ये 1.5 महीना पहले महाराष्ट्र का एक पंडित स्वामी गुस्ताखी कर दिया। अब फिर अभी 1, 2, 3, 4 28 तारीख को एक 5-6 दिन पहले एक बंदा फिर गाजियाबाद में एक बंदा इनको पहले से गुस्ताखी करता आता था। अब 10 दिन चुपके का फिर शुरू कर दिया। फिर नबी के साथ में सोशल मीडिया में बड़े सारे अपने मेंबर और अपना वो जलसा प्रोग्राम में नबी के साथ गुस्ताखी कर रहा है और डायरेक्ट बोल रहा है अगर मेरा बयान रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो रिकॉर्ड कर लो, तो मैं बोल को रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ। दुनिया में जितने फितने दंगे हो रहे हैं, मार धाड़ हो रही है, इसका सबब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और सब बोलकर बोल रहा हूँ, तुम रावण की तुम्हें संक्रांति के वक्त में, ये ईद के वक्त में, वो ईद के वक्त में उनके तुम पुतले जलाते हो। तुमको अगर इनसे नफरत है तो फिर तुम्हें मोहम्मद का पुतला बनाकर जलाओ, ये बोल रहा हूँ। अब हमारी जिम्मेदारी बनती नहीं बनती, खाली सुनते जाना है या फिर बनकर देना है। नबी की शान में गुस्ताखी हुई। अगर हमारा ईमान गर्म नहीं है, हमारा खून गर्म नहीं है, हमें मुसलमान नहीं होता। तब नतीजा हमारे बाप को कौन कभी काला हो जाए, जिद्दा हो जाए, समझ सकते क्या? माँ बाप से बढ़कर नबी से मदद करना है। अब नबी को बोल रहे आतंकी है या फसादी है बोलकर, अब भी मुसलमानों का ईमान ये हाल है, सफों का ये हाल है, जो तो जीने के लायक नहीं होंगे, नहीं लायक नहीं होंगे। ईमान नहीं बोलकर बढ़ गया, ईमान बोलकर हमारे ईमान के टेम्परेचर को देखने के लिए ही ये दुश्मन नबी की शान में गुस्ताखी करते रहते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या जिम्मेदारी हो सकती है वो अदा करना है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, नबी की शान में सवाल किया गया इमाम मालिक रहमतुल्लाह से, नबी की शान में गुस्ताखी हुई तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसको खत्म कर देना चाहिए। एक ही बात है, अगर वक्त का बादशाह कत्ल नहीं किया, हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है, इस्लामी मुल्क नहीं है, तो फिर अगर इस्लामी मुल्क होता तो नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को बस तौबा तारीफ क्या नहीं, बस खत्म नहीं उनसे। अच्छा, इमाम मालिक से सवाल किया गया, अगर वक्त का बादशाह, अगर मुसलमान की हुकूमत नहीं है, अगर मुसलमान की हुकूमत होती, अगर मुसलमान बादशाह उसे खत्म नहीं करता तो मुसलमानों की आवाम की क्या जिम्मेदारी है? सवाल किया है इमाम मालिक से। पहला सवाल क्या था? नबी के सामने गुस्ताखी हो तो क्या करना? इमाम मालिक क्या फतवा दिए, जवाब क्या दिए? वक्त के बादशाह की जिम्मेदारी है कि वो गुस्ताख रसूल को कैफियत किरदार तक पहुंचाए, उसे सजा दे। सजा कौन सी? हाथ का टोटी नहीं, कत्ल की सजा। अब फिर सवाल करने का सवाल करता है, अगर वक्त का बादशाह अगर ये काम नहीं किया तो आवाम की क्या जिम्मेदारी है? इमाम मालिक क्या फतवा दिए? इनकी जिम्मेदारी है कि इन्होंने वो काम करे, नहीं करते। अब दिल सवाल किया, अगर वो लोग आवाम अगर ये जिम्मेदारी करते क्या करना चाहिए? वो कौम को दूर करना चाहिए। अब नहीं लायक नहीं जीने के, नबी की शान में रोज गुस्ताखी हो रही है। अब ये पगड़ियां नमाज़ें क्या फायदा देंगे उनको? नबी नहीं है, नबी की मोहब्बत ही नहीं है, अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत का नबी से, तब जाकर ईमान मुसलमान का कबूल होगे। नबी से जान से बढ़कर तो दूर की बात है। ये अगर नबी की मोहब्बत के अगर 100 हिस्से बना देंगे, ये किससे भी हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, तो फिर हमें मुसलमान कैसे हो सकते हैं? किस मुंह से कोई मुसलमान होता? नबी के बाप को अगर कोई गाली दिया गला पकड़ लेते, नबी को आतंकी बोल रहा हूं, नबी को फसादी बोल रहा हूं। दुनिया में जितने रेप के केसेस हो रहे हैं, इज्जत लुट रही है, सबक मोहम्मद है, उसको जलाओ, उसके पुत्र जला कर रहा है। अब ये कौम क्या है? नमाज़ें पढ़ रही है। नबी की शान में गुस्ताखी हो, कुछ भी खून गर्म ना हो, ये ईमान ठंडा नहीं, ईमान मर चुका है, मर चुका है। ऐसे ईमान की अल्लाह से जरूरत नहीं है। नबी की शान में गुस्ताखी हो, जरा भी खून गर्म ना हो, कुछ भी जिम्मेदारी के काम ये दर्ज कर सकते हैं, करना चाहिए। महाराष्ट्र में अभी करीब में महाराष्ट्र का एक एमआईएम पार्टी का एक बंदा, वो जब वहां गुस्ताखी हुई 1.5 महीना पहले, तो एक दोबारा पहले
اپنے مہاراشٹر سے ممبئی کا سفر کیا احتجاج دھرنا اور امن کے ساتھ. اور جب ہم دھرنا اپنے مہاراشٹر سے ممبئی کو جا رہا تھا دھرنا, تو وہ دھرنے کے جا رہا ہے ندی کے سامنے جلسہ کرنے کے لیے, پروٹیسٹ کرنے کے لیے, تو اس کو اپنے مہاراشٹر ریاست سے اسٹیٹ سے ممبئی جانے کے لیے جو بندہ اسے گاڑیوں کا انتظام کیا, ہندو بھائی تھا, وہ مہاجر کا, سیکولر ہندو بھائی تھا, ایک ہندو مہاجر کا بھائی اسے 100 گاڑیوں کا انتظام کیا. اب دیکھو اس ہندو کے دل میں کتنی محبت ہے نبی کی. بولو ہمارے میں محبت ہے کیا؟ نہیں ہے. اور ایک بندہ ممبئی جانے کے لیے 200 گاڑیوں کا انتظام کیا. اب بولو جتنی محبت ان بھائی متروں کے دل میں ہے تو ہمارے دل میں اتنی بھی نہیں ہے. تب تو ہمارے سے وہ لوگ دونوں کا بہتر ہے. پروٹیسٹ کرنے کے لیے وہ لوگ جب انہیں جانے کا ارادہ کر لیے تو 2 غیر مسلم ہوئے, ایک آدمی 100 گاڑیاں دیا اور ایک آدمی 200 گاڑیاں دیا. ہمارے پاس گاڑیاں تو نہیں ہے, آواز تو ہے زبان میں, اور کچھ نہ کچھ استعمال کرو. ارے وہ نبی کو اسلام نہیں ہو, لیکن نبی کی محبت اس کے دل میں اتنی ہے, کم از کم انہوں جاری نہیں بولتے, ساتھ میں گاڑیاں دے رہا ہے, ساتھ میں آ رہے ہو. اور اس پروٹیسٹ میں ممبئی میں پروٹیسٹ ہوا, 3 لاکھ کا مجمع تھا. تو پھر اس 3 لاکھ کے مجمع میں کچھ ہمارے ملک کے غیر مسلم ہندو سیکولر بھائی بھی تھے. اب بتاؤ محبت اور یہ سب کام ہم کرنا تھا یا انہیں کرنا تھا؟ آپ کو عجیب بات ہے. ہم کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, دستور ہند کو ہم سمجھے نہیں. ایسا ہو گیا تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے ملک کا دستور کیا ہم کو معلوم نہیں. ارے قرآن کا دستور کیا معلوم نہیں سب ہم کو, ملک کا دستور کیا ہوگا, ملک کے بارے میں, تاریخ کے بارے میں سب باتیں بولنا نہیں مسجد میں. اب کیا بولنا ہے؟ ان کی پوجا پر بولنا کیا آپ کو؟ عجیب بات رکھو. ایک تو پڑھتی نہیں, حالات کو پڑھتی نہیں, تاریخ کو پڑھتی نہیں, اپنی ذمہ داری کو سمجھتی نہیں. جو لوگ سمجھے پڑے رہے تم کو بیدار کر دے تو تمہیں بیدار کو کرو نہ ہو, تمہیں اچھے آرام سے تمہیں آزاد رہو. ہمیں ان کے غلام بن کر رہنے والے ہیں, ہم کو ان کی غلامی پسند ہے. نہیں بول رہا ہوں تمہیں اللہ سے غلام بنو. ہماری قوم کیا بولتی ہے؟ یہ سب بیان چھوڑ کر تمہیں آپ چھوڑ گئے لوگوں میں ان کی غلامی کرنے والا کو ان کو وہی پسند ہے. تمہیں ہمارے کو بولنی اللہ سے غلام بنو. لوگوں اللہ سے غلام میں کیا مزہ ہے؟ ان کی چاپلوسی کی مزہ ہے, کچھ نہ کچھ دیں گے. ان کی چاپلوسی میں کیا ایسا, تب تک چاپلوسی لگی, اتر کے تک کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ کر اللہ رسول کی چاپلوسی, اللہ رسول کی غلامی کرو. اللہ رسول کی اطاعت اور محبت ہی میں دنیا کی عزت اور نجات ہے. ان کی محبت اور ان کے ساتھ میں عظمت اور ان کے ساتھ محبت اور دم بھرنے ہی میں ہمارا آخرت کا بیڑا پار ہونے والا ہے. اس کے علاوہ اس کی چاپلوسی, اس کی محبت سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. اللہ رسول کے نام میں گستاخی بدتمیز ہو رہی ہے. یہ قوم سوچتی رہی ہے. عجیب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ قوم سوچتی تو سنے تو کوئی بات نہیں ہے. ہم قوم کو بیدار کرنا چاہتے ہیں تو قوم بیدار ہونے تیار نہیں ہے. بیدار ہونے تیار ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ایک جگہ پر ہوا کیا, ایک جگہ پر ایک مولوی صاحب کو QR کوڈ کے بارے میں, وقف کے بارے میں ایسا ایڈکشن میں گستاخی مل کر قوم کو بولا چاہ رہی حالات پر. تو ایک جگہ پر ہوا تھا, ایک مسجد کا آدمی آ کر مسجد ممبر مسجد آ کر کیا بول رہا ہے, ذمہ دار آدمی آ کر متوجہ کر کیا بول رہا ہے, یہ سب بولنا تو بیان میں یہ گستاخ رسول کے بارے میں, وقف کے بارے میں, بابر مسجد کے بارے میں, طلاق بل کے بارے میں سب کیا بولنا ہو. چونکہ تمہیں بول رہا تھی پولیس آ جاتی, میں اتنے دن سے بول رہا ہوں تو ہے کیا بھائی, تمہارے گھر پر کوئی قبضہ کر لوٹ رہا ہے, تمہارا فون کال تو معلوم جا رہا ہے, تمہیں کیا بولتی تم سے میرا پروڈکٹ میں چھیننے کی لینے کی کوشش کریں گے, لے جا بولیں گے. وہی بولے سو یہ چیز تمہاری ہے, وہ نبی ہمارا ہے جس کے سامنے گستاخی ہو رہی ہے, وہ نبی ہمارا ہے, وہ مسجد بابری ہماری ہے, وقف کا بورڈ یہ ہمارا پراپرٹی ہے, ہمارے بورڈ کی, اسے بچا لو. اب اس پر ہماری چیز کی حفاظت کرو, یہ نہیں بولتے کیا بولنا ہے, سب اللہ کپڑے. عجیب بات ہے, عجیب عوام ہمارے خود غلام بن گئی ہے. اب ہمیں کیا بول رہی ہے, غلام نہیں بنتے بول رہے, تمہیں غلام اور بول رہی, ہمارے خواب کیا بول رہی ہے, ہمیں ان کے غلام بن گئی, تمہیں ان کے غلام بن رہا. عجیب بات ہے, تمہیں غلام بن کے ہمیں غلام بنا کیا ضروری ہے, تمہیں بن جاؤ تو غلام. ہمیں غلام نہیں بنیں گے, ہماری خوف میں ان کا غلام بننے لگیں گے. ہم خود بیدار ہیں الحمدللہ, ہماری خوف کو بیدار کرتے رہیں گے. بیدار ہو جاؤ, حالات پر کام کرو, حالات جیسے ہوں گے تقاضے ویسے بدلتے رہیں گے. اگر ہمیں ہمارے ابھی شان گستاخی مت, اگر ابھی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے, اگر کوئی بندہ تعجب کر رہا ہے, اب نبی کیا بولتے دیکھ لو, کیا پوچھتے دیکھ لو, اللہ کے نبی کیا بولیں گے, اللہ کے نبی کی عزت, اللہ کے نبی کو, اللہ کو کتنا پانی معلوم. اگر کوئی بندہ اللہ کے شان میں گستاخی کر دیا, اللہ معاف کر دیتے اسے, اللہ کو گالی دیا, اللہ کے گستاخی کیا, بات معافی چاہ لیا تو اللہ معاف کر سکتے.
اللہ کو اپنی ذات کے بارے میں کوئی بندہ گستاخی کیا توبہ کی اللہ معاف کر بیٹھتے. دیکھو اللہ نبی سے کتنی محبت ہے. دیکھو اگر کوئی بندہ نبی کی شان میں گستاخی کیا ان توبہ بھی کرے گا اللہ سے معاف نہیں کریں گے. اللہ نبی سے کتنی محبت کر رہا ہے. ہمیں کیا ہے نبی کی شان میں گستاخی اور کرتے ہیں. اب یہ کام کرنا سو یہ ذمہ داری یہ سو ہمیشہ ایک ہی ذمہ داری ایک ہی کام نہیں ہوتا ہے. تقاضے جیسے اب یہ ہے اس پر کام کرنا ہے اس پر کچھ کرنا ہے کیا کر سکتے ہیں. ہمارے بڑے کیا ہو رہے ہیں ہمارے علماء کیا ہو اس وقت کے ان کو سب پر کام کرنا چاہیے. کام کریں گے تو ہی کچھ نہ کچھ ہماری طرف سے نبی کی محبت کا حق ادا ہو سکتا ہے. کچھ بھی نہیں کیے بغیر نبی شاہ کیا تو بولتے بھائی کیا تو بولتے نبی کو ہمارے کئی بہت چکی جیل میں جاتی ہیں. ارے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہوئی ہمیں یہاں آرام سے اگر جیل میں جاتے تھے کہ بول کر یہاں جیتے رہیں گے. یہ زندگی سے نبی کی محبت میں نبی کی گستاخ کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھ کر کچھ نہ کچھ بول کر پروڈکٹ کر کے یا ایف آئی آر درج کر کے ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بول کے جیل میں جا کے نبی کے نام پر نبی کی محبت میں جیل میں جا کے قید ہونا وہ بہتر ہے. اس سے زندگی سے وہ زندگی بہتر ہے. نبی کے نام پر کچھ نہیں کر سکتے. کیا ہے زندگی کیا کرنے کی زندگی ہے نبی کے نام پر قربان کرنے کے لیے. اب یہ زندگی اگر نبی کے نام پر قربان نہیں ہوئی ہے تو اس جان کو اس زندگی کو نبی کے نام پر جب یہ جان قربان ہونے تیار نہیں ہے تو اس جان کو جینے کا نہیں ہے. یہ زندگی ملی ان کے صدقے سے یہ ایمان کی داڑیاں ملی ان کے صدقے سے. اگر یہ داڑیاں یہ پگڑیاں اور یہ جسم جن کے صدقے سب ملا ہے اگر ان کے نام پر قربان ہونے تیار نہیں ہے سب بیکار ہے دھوکہ ہے. نبی کی محبت سب یہ نبی کی محبت یا نبی کی عشق کے ساتھ سب دھوکہ ہے. اس لیے نبی سے محبت بھریں دم بھریں. ہماری جو ذمہ داری ہو سکتی ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں. علماء کی طرف سے یا بزرگوں کی طرف سے جو پیغام آئے گا جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ تمام کو حالات میں موجودہ حالات میں تقاضے کیا ہے ذمہ داریاں کیا ہے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان